السلام علیکم. اپنے پروگرام ویک اینڈ افیئر ود عمران ذاکر میں سب کو میرا سلام. اور آج کا جو پروگرام ہے وہ سینئر سٹیزن ایکٹ کے اوپر ہے جو 2014 کو حکومت سندھ نے بنایا تھا یہ قانون. اور یہ ایک سندھ حکومت کا ایک ایسا قدم سمجھ لیں کہ یہ صرف اور صرف سندھ حکومت نے ہی اس قانون کے اوپر کام کیا اور اس قانون کو باقاعدہ سے اسمبلی میں جو ہے وہ پاس بھی کروایا گیا, لیکن امپلیمنٹ ابھی نہیں ہو سکا. تو اب اس قانون میں کہ کیا سائلنٹ فیچرز ہیں, یہ قانون کس طرح سے لوگوں کے لیے فائدہ مند مفید ثابت ہوگا, تو اس کے لیے ہمارے دو گیسٹ اس وقت موجود ہیں. پہلے اور دوسرے سیگمنٹ کے اندر ہم اس قانون پر بات کریں گے, جس میں ہمارے ایک گیسٹ ہیں اکبر علی رانا صاحب جو کہ سہارا ویلفیئر ٹرسٹ سے جن کا تعلق ہے, اور دوسری ہماری گیسٹ جو ہیں وہ ڈاکٹر بلقیس رحمان صاحبہ ہیں جن کی جو کہ درس و تدریس کے شعبے سے بھی جن کا تعلق ہے. اقرا یونیورسٹی میں یہ فیکلٹی ممبر بھی ہیں. اس کے علاوہ سی پی ڈی کاؤنسل فار پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ کی یہ صدر ہیں, اور احترام کے نام سے اولڈ ہومز کا ان کا ایک پروگرام بھی ہے. بزرگوں اور ضعیفوں کی یہ کافی خدمت کر رہی ہیں. تو دوسری ہماری گیسٹ ہوں گی. تو میں اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے شروع کرتا ہوں, اور اکبر علی رانا صاحب سے کہوں گا کہ سینئر سٹیزن ایکٹ کے بارے میں کچھ ذرا اس کے سائلنٹ فیچرز ذرا وہ بتائیں کہ سینئر سٹیزن ایکٹ یہ کیا ہے, کس طرح سے عمل درآمد اس پر جلد سے جلد ہو سکتا ہے, تاکہ ہمارے یہاں جو اس وقت مہنگائی اور بے روزگاری کا بحران ہے اس میں ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں وہ بھی بے حد پریشان ہیں کہ کس طرح سے ان کا گزر بسر ہو. ان کی جو اولادیں ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے ایک طرح کا فیملی برڈن ہے کہ ان کا علاج معالج کی جو سہولیات جو ہیں ان کو میسر نہیں ہو پا رہی ہیں. تو اکبر علی رانا صاحب شروع کریں, ذرا آپ بتائیں ذرا. السلام علیکم. سب سے پہلے ونس ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی میرا نام اکبر علی رانا ہے, اور بی ڈی این ایک ہمارا سینٹر ادارہ ہے جو بزرگ دوست نیٹ ورک کہلاتا ہے. سینئر سٹیزن ایکٹ 2014 میں یہ ہم نے رولز وغیرہ بنائے, اور 2016 میں اس کو اسمبلی نے اس کو پاس کیا. اور بدقسمتی کہہ لیں کہ 2016 کے بعد قانون تو بن گیا, پاس ہو گیا, مگر اس پہ امپلیمنٹ ابھی تک وہ نہیں ہوا. اب اندازہ لگا لیں تقریباً 7-8 سال سے میں ان کی میٹنگز جو ہے وہ ہم اٹینڈ کر رہے ہیں. اس میں منسٹرز بھی آتے ہیں, سیکرٹریز ویلفیئر بھی آتی ہیں, ڈائریکٹرز بھی آتے ہیں, سب آتے ہیں, مگر یہ کہ پتہ نہیں کیوں یہ سست رویے کا شکار ہے. کیوں نہیں یہ, اگر یہ معاملات ان کے اپنے ہوتے اسمبلی کے تو یہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کو امپلیمنٹ کروا لیتے. تو رانا صاحب میں ہی سوچ رہا ہوں کہ شاید یہ کبھی سندھ حکومت کا کوئی پولیٹیکل اسٹنٹ تو نہیں ہے کہ اپنے یہ الیکشن کے دن میں اس کو یہ ہائی لائٹ کریں گے. اور نہیں دیکھیں, اس سے پہلے بھی عمران صاحب پہلے بھی الیکشن آتے رہے جاتے رہے. اس سے الیکشن کا کوئی وہ نہیں ہے. اگر آپ ایک نیکی کا کام ہے, خدمت کریں گے بزرگوں کی, ان بزرگوں کی جنہوں نے اس ملک کے جو ہے بنیاد کھڑی کری ہے. دیکھیں 5 لاکھ آپ کو پتا آزادی کارڈ, 5 لاکھ آزادی کارڈ 2 سال پہلے منسٹر صاحب نے کہا ہم نے آرڈر دے دیا, لیکن ایشو نہیں ہوئے وہ ابھی تک. لیکن جب ایشو ہو جائیں گے تو آپ ہی سمجھ لیں کہ یہ 5 لاکھ لوگوں کا ووٹ تو پیپلز پارٹی کے اس میں جائے گا نہیں جائے گا. 5 لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ سندھ کے جو سینئر سٹیزن ہے کم سے کم وہ میرے خیال 2-2.5 کروڑ 2.5 کروڑ سندھ کے پورے کے. لیکن وہ لوگ بھی اپلائی کریں گے. اپلائی تو دیکھیں جو بھی کرے گا اس کو ملے گا, ایسے بانٹیں گے تو نہیں کسی کو. جس کے پاس سندھ کا ڈومسائل ہوگا اس کو یہ آزادی. تو اس کے لیے بھی کوئی کرائیٹیریا انہوں نے مقرر کیا ہے کہ اس کے لیے بھی جو کوالیفائی کرے گا اسی کو یہ کارڈ ایشو کیا جائے گا؟ دیکھیں جو یہاں پیدا ہوا ہے, جس کا باپ دادا یہاں تھا, تو یہ انہوں نے اس میں لکھی, ساری ڈیٹیل لکھی ہے. وہ اگر یہاں پہ اس کے ڈاکومنٹس پورے کرتے ہیں, ڈی سی وہاں کا جو وہ اس کو اپروول دے گا, تو وہ 60 سال ایج ہونا ضروری ہے. تو ہم تو یہ ان کو کہہ رہے تھے آپ ان کارڈوں کے آزادی کے چکروں میں پڑے ہی نہیں. سینئر سٹیزن آپ ان کے پاس, نادرا کے پاس 60 سال جس کی عمر ہو گئی ہے, ان کے پاس کارڈ بھی ہوتا ہے کہ کون صاحب حیثیت ہے, کون غریب ہے, کون ضرورت مند ہے, کون مستحق ہے, کون نہیں ہے. تو وہ آپ اس کو نشاندہی کر کے تو وہ کارڈ جو ہے نا وہ بنا دیں اس کے. اسی کو جو کارڈ ہمارا NIC ہوتا ہے, اسی کو جیسے ہم نے معذور بچوں کے لیے ایک ویل چیئر کا نشان اس پہ دے دیا, وہ ویل چیئر پہ معذور بچے, اسپیشل بچوں کا. اسی طرح سینئر سٹیزن جو ہے ان کا اوپر صرف سینئر سٹیزن لکھا جائے. تو 60 سال کے بعد سینئر سٹیزن ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو عام آدمی ہے, جس میں ریڑھی والا ہے, سبزی والا ہے, عام دکاندار ہے, سرکاری لوگ نہیں اس کے اندر. اس میں ان کو بینیفٹ ملنا ہے, اور یہ لوگ عام آدمی
باقاعدہ اگر اس پہ کوئی عمل نہیں کرے گا سینئر سٹیزن ایکٹ 2014 پہ تو اس کے باقاعدہ 3 سال سزا رکھی گئی ہے. اچھا جی. ہم یہ کہ اس میں یہ ان کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر اس کے بچے صحیح اس کے ساتھ والد کے ساتھ زیادتی کریں گے تو زیادتی کر رہے ہیں, ان کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں, کسی شیلٹر روم میں ڈال دیتے ہیں, تو اگر ان کے بچے جو ہے وہ کمپلین کریں, اس کا ایک سیل بنایا گیا, کمپلین کرے تو اس پہ جو ہے ان کے بچوں کو بلا کے سمجھایا جائے گا. اگر وہ نہیں سمجھ میں ان کے آئے گی تو اس پہ ان کو 3 سال تک سزا ہو سکتی ہے. 3 سال تک سزا ہو سکتی ہے. یہ اس میں رول میں پاس ہوا. تو اب لیکن اس کی جو صحیح طور پبلسٹی ہے وہ نہیں کی جا رہی ہے, تو آپ جیسے لوگوں کا بھی یہ کام ہے جو اپنے اولڈ ہومز وغیرہ چلا رہے ہیں, وہ بھی اس قانون کی کوئی پبلسٹی دیکھیں جی, اس کی تو اویئرنیس ہی نہیں ہے ابھی تک, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے جی. بالکل یہ سینئر سٹیزن ایکٹ کیا ہے, اور یہ بھی نہیں پتا 3 سال جو ہے سزا نہیں ہوگی. سزا نہیں ہوگی, سزا تو دور کی بات ہے, پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اب جیسے سوشل ڈپارٹمنٹ ہے جس کی یہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ, ان کو ہی نہیں پتا, کیونکہ پچھلے سال انہوں نے مجھے فارم دیے کہ یہ سینئر سٹیزن فارم ہے, وہ ہم نے اپنے نیٹ پہ ڈال دیے, لوگوں کو کہا بھی آپ ان کو بھریں اور آپ برابر میں آپ کے جو بھی قریبی سوشل ڈپارٹمنٹ کا آفس ہے وہاں چلے جائیں. مجھے سندھ سے اتنے ہزاروں فون آئے کہ سر وہ تو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں یہ ہے کیا چیز. اچھا, ان کو تو چھوڑے, ابھی جو ہمارے جتنے بھی سیکریٹریز آئے وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں. ڈپارٹمنٹ میں جو ڈائریکٹر جنرل ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں مجھے ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں. ظاہر ہے وہ نئے آئے ہیں کہ دوسری ڈپارٹمنٹ سے آئے تو ان کو تو نہیں پتا ہوگا, ان کو تو پتہ بتایا جائے گا. بالکل. پھر سب سے پہلے اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے, میڈیا کے تھرو اویئرنیس ہونی چاہیے. آپ دیکھیں نا, سب سے اچھا سندھ میسج آ رہا ہے کوئی بھی کام. اسی طرح یہ سینئر سٹیزن کا بھی ہم شروع سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ اس کی بھی ایڈورٹائزنگ چلائیں, لوگوں کو پتہ چلے اپنے ان کے حقوق کیا ہے, وہ اپنے حقوق سے فائدہ اٹھا سکے. تو اس کی اویئرنیس کی خاص کر ضرورت ہے. ہم نے تو پورے سندھ میں کمیٹیاں بنا دی تھی یو سی لیول پہ, ان لوگوں کو وہاں بزرگ بی ڈی این کے جو نا آفس بنا دیے چھوٹے چھوٹے گھروں میں, لوگوں کو ملا کے 10-15 بزرگوں کو بٹھا کے ان کو اویئرنیس دی گئی پورے سندھ میں, پوری کراچی میں. تو اب گورنمنٹ کے کورٹ میں یہ بول ہے, اب کیا گورنمنٹ چاہتی ہے, وہ گورنمنٹ جب بھی میٹنگ ہوتی ہے وہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم شیلٹر روم بنا رہے ہیں ہر ضلع میں. ہر ضلع میں بھائی ہر ضلع میں کیا آپ بنائیں, اب بتائیں جو بنے ہوئے ہیں پہلے ان کا کیا اشور ہو رہا ہے. وہ جو فنڈ ابھی ان کو ملا ہے 50 ملین. السلام علیکم ساجد جوکھی صاحب. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونے کا. تو بس جناب یہ سہارا ویلفیئر ٹرسٹ اور سی پی ڈی کے کچھ نمائندے میرے پاس پر اسٹوڈیو میں جو سینئر سٹیزن ایکٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو ابھی یہ لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ جناب اس کی صحیح طور پر پبلسٹی جو ہونی چاہیے تھی وہ پبلسٹی نہیں ہوئی ہے, اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے بھی لوگوں کو اس ایکٹ کے بارے میں وہ لا علم ہیں. تو ذرا کچھ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے, موجودہ کرنٹ سینیریو کیا ہے. یہ لا جو پاس ہوا تھا 2014 میں ہوا تھا جی, اور جیسے تھا ویسے ہی پڑا ہوا تھا. اور میں جب آیا تو میں نے ایم او یو سگنیچر کروائی نادرا سے, اور ہم کام اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ بل 2 مرتبہ کیبنٹ کے اندر آیا اور کیبنٹ کے اندر امینڈمنٹ کی ضرورت تھی, وہ امینڈمنٹ ہم نے کروائی. اور لا ابھی تک جو ہے اس طریقے سے ہونا چاہیے, اس طریقے سے نہیں. مگر میں نے یہ چاہا کہ اس کو ہم اسٹارٹ کریں نادرا کے تھرو. جو 500 کارڈ ہیں ہم نے جو کیا ہوا ہے وہ 500 کارڈ ہم بنوائیں تاکہ ان لوگوں کو جو کارڈ جو 500 یا 5 لاکھ ہیں, 5 لاکھ 5 لاکھ 5 لاکھ جو ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. 5 لاکھ کارڈ ہے جس کو ہم اسٹارٹ کرنے, کیونکہ میں ابھی مسجد میں تھا تو ابھی مسجد سے نکلا ہوں. اچھا جی, معذرت چاہتا ہوں سر, آپ یہ نماز خراب ہوئی تو 5 لاکھ جو ہے نا کارڈ ہیں جو ہم بنانے جا رہے ہیں. صحیح. تو اب ہر ضلع کے اندر اس پر کام ہو چکا ہے, کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ جناب ہر ضلع میں جو ہے وہ ایک اولڈ ہوم بھی تعمیر کیا جائے گا, تو تعمیر ہو چکے ہیں. دیکھیں اب ہم نے یہ جب میں آیا تو ان کا ٹینڈر میں نے کروایا, اس میں ہم نے ٹھٹا کے اندر, ٹنڈو الایار کے اندر, اس طریقے سے اور ضلعوں کے اندر ہم نے تقریباً 12-13 ایسے ضلع ہیں جن کے اندر ہم نے یہ کام اسٹارٹ کروایا ہوا ہے. جو ابھی ٹینڈر ہوئے تھے اس کو میں نے اسٹارٹ کروایا. باقی جو ضلع ہیں اس کے اندر لینڈ کے ایشو تھے, اس وجہ سے اب وہ بھی ہم نے ریزالو کروایا. وہاں پر بھی ہماری انشاءاللہ تعالیٰ سنگے بنا رکھے گے اور اسٹارٹ ہو جائے, کیونکہ اے ڈی پی کی اسکیم ہے, اس میں 2-3 سال لگتے ہیں, تو وہ بھی ہم نے اسٹارٹ کروا دی. صحیح.
ٹھیک ہے. باقی یہ کہ نادرا کی طرف سے کچھ سست روی ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کے کارڈ ابھی تک اجرا نہیں ہو سکے کیونکہ آپ لوگ نصف پیمنٹ تو ادا کر چکے ہیں آزادی کارڈ کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں کچھ امینڈمنٹس تھی, وہ امینڈمنٹس ہوئی ہے 5-6 دن پہلے اسمبلی کے اندر, آپ نے خود دیکھا ہوگا. امینڈمنٹ کے بعد یہ بل پاس ہوا ہے, جس کی کل ہی میں نے میٹنگ کی تھی سینئر سٹیزن کی اور بورڈ کی میٹنگ کی تھی. اس میں ہم نے یہ آرڈر کر دیا ہے کہ اس کا کام اب ہم اسٹارٹ کریں گے. ابھی انشاءاللہ 3-4 دن کے اندر نادرا کے ساتھ ابھی ہمارا جو MOU ہوا تھا پہلے, وہ ہم کام اسٹارٹ کریں گے. صحیح. تو مطلب یہ مکمل طور پر یہ امپلیمنٹ کب ہو جائے گا, یہ اس کا بھی کچھ ہے آئیڈیا آپ کو؟ within week انشاءاللہ within week ہم اسٹارٹ کر دیں گے, within week کر دیں گے. پھر اس کی ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ جو ہے, یہ جو دوست بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں ہے, واقعی اویئرنیس نہیں ہے, اب اس کو ہم لے کر جا رہے ہیں انشاءاللہ مختلف میڈیا کے اندر. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو آپ کی کنسرن منسٹری ہے اس کو بھی اس کا علم نہیں ہے, اور لوگ فارم جو ہے سبمٹ کرانے جاتے ہیں, کچھ ان کے پاس آتے ہیں تو لوگ بھی جو ہے وہ پریشان ہے کہ ہم who is the concerned person کہ جس کے پاس جمع کرنا جو ہماری صحیح طور پر رہنمائی کرے. کنسرن پرسن از دا سوشل ویلفیئر, اور اب ہم نے یہ کام اسٹارٹ ہی نہیں کیا تو فارم کیسے لے گئے. اب ہم اسٹارٹ کرنے 1 ویک کے بعد جا رہے ہیں. پھر جو ہم سارے جو ہمارے چینلز ہیں ان کو کہیں گے, اس میں ہم انفارمیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو کہہ کر ہم جو ایڈورٹائزمنٹ چلائیں گے سوشل میڈیا کے اوپر چلائیں گے. پھر اس طریقے سے ہم وہ کام اسٹارٹ کریں گے. ابھی تک کام اسٹارٹ نہیں ہوا. تو ہمارے ڈپارٹمنٹ کا کہاں سے فارم آئیں گے, کہاں سے کیا ہے. اب یہ کل میٹنگ ہوئی ہے, اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ اب ان کو اسٹارٹ کریں, کیونکہ یہ 2014 کا بل تھا جو میں نے آ کر اس کو اسٹارٹ کروایا. بالکل ماشاءاللہ, یہ آپ کی کاوشوں کی وجہ سے یہ اس بل کو پہ کام ہو رہا ہے, اور امید کرتا ہوں کہ سندھ کے جو بزرگ حضرات ہیں ان کو ہی تمام سہولیات ملیں گی, آزادی کارڈ ملے گا. اور اس آزادی کارڈ پہ میں نے سنا ہے کہ بسز جو ہیں سرکاری بسز ان کا بھی کرایہ نہیں ہوگا, ان کو میڈیسن کے اوپر بھی ڈسکاؤنٹ ملے گا, دوائیوں پہ یعنی کہ ڈسکاؤنٹ ملے گا, اور بھی دیگر سہولیات ملیں گی. تو یہ ایک بہت بڑا ایک احسن قدم ہے سندھ حکومت کا, اور ہم سب اس کو سراہتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ منسٹر صاحب آپ کا ہمارے اس پروگرام میں جوائن کرنے کا, اور انشاءاللہ تعالی آپ کے اس انیشیٹو کے اوپر اسپیشلی میں ضرور کوئی پروگرام ایک ارینج کروں گا. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. جی تو اب میں جاتا ہوں ڈاکٹر بلقیس رحمان صاحبہ آپ کی طرف. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ سب سنا کہ جو کچھ سینئر سٹیزن ایکٹ کے بارے میں بات ہو رہی, تو آپ کے اپنے کیا خیالات ہیں, اس میں کچھ امینڈمنٹس ہونی چاہیے یا اس کو مزید بہتر کیا ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, کچھ ذرا اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ افراد, آپ نے مجھے مدعو کیا اور اتنے اہم ٹاپک کے اوپر مدعے پہ بات بھی اٹھائی, اور بالکل پرٹیننٹ جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں ان سے بھی ہم نے اپڈیٹ لے لی کہ کہاں تک پہنچا ہے یہ بل. اور پالیسی ایڈوکیسی لیول پر جس طرح سر نے بتایا کہ ہم ریگولرلی یہ لوگ اس کی میٹنگز کو جو ہے وہ اٹینڈ بھی کر رہے ہیں. کہ ظاہر ہے کہ میں اس کمیٹی کی ممبر نہیں ہوں, لیکن مجھے اچھے سے معلوم ہے کہ جو پروونشل لیول کی جو مختلف ایشوز کو لے کے, چاہے وہ سٹیزن ہو, چاہے وہ چائلڈ میرج ہو, چاہے وہ بچوں کے کوئی رائٹس کی بات ہو, تو جو کمیشنز بنے ہیں, جو کمیٹیز بنی ہیں, وہ لا کے انڈر اس کی یعنی ایک ان کی اوپر آبلیگیشن ہے, اور اس کو منتھلی یا جو بھی اس طرح اس پہ لکھا ہوا ہے کہ کمیٹی کو 3 مہینے میں یا کوارٹرلی بیسس پہ یا کیا کہتے ہیں 6 منتھلی اس کو آرگنائز کرنا ہے, بلانا ہے, کال کرنا ہے, اور جو پریزیڈنٹ ہے اس کا چیئر ہے اس کمیٹی کا, وہ اس پہ اپڈیٹ دے گا. ٹھیک ہے, اور باقی کا لوگ جو ہیں وہ اس پہ ایز اے سول سوسائٹی اس کے فیلڈ کی انفارمیشن لا کے دیں گے, اور وہاں بیٹھ کر وہ بات طے ہوگی کہ اس ڈسٹرکٹ کے اندر, اس پرٹیکولر پروونس کے اندر, یا اس کے یونین کونسل کے لیول کے اوپر جو کمیٹیز یا جو آفیشلز اپوائنٹڈ ہیں انڈر دا لا وہ مطلب کام کر رہے ہیں, یا ان میں بیچ میں کیا گیپس ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ باتیں صرف ہو کے رہ جاتی ہیں, اس کے بعد نیکسٹ میٹنگ میں پھر وہی میٹنگ منٹس آ جاتے ہیں, انہی میٹنگ منٹس کو پھر ریپیٹ کر لیا جاتا ہے, اور جناب چائے پی لی جاتی ہے, اور بعد میں پھر اگلی میٹنگ منٹس میں پھر وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے. آپ کی جیسی این جی اوز ہیں وہ پھر ان کو جا کے کیوں نہیں ان کے دروازے کھٹکھٹاتی کہ بھائی اس کو تیز کریں, اپنے کام کو
دیکھیں یہ تو ہم لوگ ہی ہیں جو بار بار پش کرتے ہیں ایجنڈاز جو یاد دلاتے ہیں, آپ میڈیا والے ہیں اور ہم مل کر ہی ان چیزوں کو پش کر رہے ہیں. اور پتہ ہے کتنی میٹنگز کال کی جاتی ہیں ہر ڈیلی بیسس پہ, مختلف این جی اوز ایڈوکیسی پالیسی کی میٹنگز میں, کہیں کسی کو انوائٹ کیا جا رہا ہے کسی منسٹر کو, لیکن ہمارے یہاں سول سوسائٹی کی آواز بہت حد تک دبا دی گئی ہوئی ہے, اس طرح اسٹرینتھن نہیں ہے. اور ہم سائلوز میں کام کرتے ہیں, جس کو ہم فیلڈ میں جب جا کے دیکھتے ہیں تو یہ جو بھی لا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو بنیادی چیز ہے, لیٹ سپوز کسی نے گھر سے نکال دیا اپنے ماں باپ کو, تو فوری طور پر وہ کام تو ہو سکتا ہے, رولز تو بن گئے نا. ایکٹ کے بعد دوسرا اسٹیپ رولز کا ہے. اگر رولز بن چکے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن میں ڈپٹی کمشنر کو جیسے ہی اطلاع جاتی, نوٹیفیکیشن جاتی ہے, ہر ڈپٹی کمشنر کے پاس اس کی نوٹیفیکیشن جا رہی ہے, تو وہ کیوں بیٹھ جاتے ہیں, وہ کیوں نہیں پرفارم کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہر کام ڈپٹی کمشنر کو کیوں دے دیا جاتا ہے؟ اگر اس کے آفس سوشل ویلفیئر اپوائنٹڈ اور سوشل ویلفیئر کے پاس بہت بڑا بجٹ ہے, بہت بڑا نیٹ ورک ہے, اور ہر یعنی ڈسٹرکٹ کے اندر تحصیل لیول یا مختلف لیول پر ان کے پاس ٹھیک ٹھاک بجٹ آتا ہے, ٹیبل, چیئر, آفیسر, اور جتنے بھی یہ ہے, جیسے چائلڈ میرج بھی انہی کے انڈر میں آ رہا تھا, اب تو خیر اس میں وومن ڈیولپمنٹ چلا گیا, لیکن وومن پروٹیکشن کے انڈر میں ان کے چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز ہیں. اسی طریقے سے یہ ان کی اپنا ہمارے سینئر سٹیزنس کے حوالے سے, تو سوشل ویلفیئر ایک بہت وائبرنٹ اور بہت اسٹرانگ ڈپارٹمنٹ ہے, ہونا چاہیے. لیکن ان کی جب ہم عام جو جیسے منسٹر صاحب کا جو ان کا اپنا انرجی ہے یا ان کی جو اپنی ول نظر آتی ہے کاموں کو لے کے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ جو ہم کمیٹی ہے چائلڈ پروٹیکشن میں, وہ ہم ان کے ساتھ میٹنگ ہم کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کا جو کام ہے وہ تو ظاہر پالیسی لیول پر ہے نا, امپلیمنٹیشن بھی یہ بات کر سکتے ہیں, لیکن جو ٹیم نیچے تک جا رہی ہے وہ تو کوئی رسپانسبلٹی اون کرے کہ وہ صرف یہی ایک بات ہو رہی ہے کہ بجٹ نہیں ہے. بجٹ کے لیے مطلب کسی کو سپورٹ کرنے کے لیے بجٹ کیا چاہیے؟ اف یو ہیو اے پاور ایز اے ڈپٹی کمشنر, ہول سیل پاور آف دا ڈسٹرکٹ, and you know the law, so why not you are supporting people within your jurisdiction? Who is stopping you for that? تو ایک کیس دکھا دیں. اور جب ہم اس پہ جاتے ہیں, اولڈ ہومس میں جاتے ہیں, وہ جو حالت ان کی ہے وہی ہے. ایون اولڈ ہومس کو آپ سپورٹ کر دیجئے. ہم لوگ ایز اے سول سوسائٹی این جی او, ہم لوگ جا کے اپنے لیول پر ان کو کچھ نہ کچھ مدد کر کے آتے ہیں, ان کے ویل چیئرز دے رہے ہیں, میڈیسن دے رہے ہیں, تو کیوں ہم لوگ میڈیکل کیمپس لگا رہے ہیں. ان کے پاس جو لوگ شیلٹر ہوم میں لوگوں کو رکھتے ہیں, سوائے ایک دو اچھے جن کے پاس فنڈنگ ہے, ان این جی اوز کے علاوہ باقی جو ہیلپ سیلف کر رہی ہیں اپنی عورتیں یا مرد مل کے اپنے اس کے اوپر ایک اچھی ول کے اوپر, ان کے پاس تو بہت شارٹ بجٹ ہے, وہ تو صحیح معنوں میں ان کو دوا نہیں دے سکتے. باقی لوگ ان کی مدد کرتے ہیں تو ان کا ادارہ چل رہا ہے. لوگ اچھے اچھے گھروں کے لوگ لا کے چھوڑ دیتے ہیں, اور ان کو نہ ڈھنگ سے خوراک ہے, نہ ان کے پاس ڈھنگ سے لباس ہے, نہ ڈھنگ سے, اگر اللہ وہ تو کرنے والا ہے, کوئی نہ کوئی چلا جاتا ہے. ہمارے اخبار جہاں کے ایڈیٹر تھے نعیم ابرار, ان کے دوستوں نے جو ہے پیسے وغیرہ جمع کر کے اور ان کو کسی اولڈ ہوم کے اندر ان کو داخل کرایا, اور بیوی اور بیٹی تو ان کی چھوڑ کے جا چکی تھی, کیونکہ جنگ کی نوکری جانے کے بعد ان کے حالات بہت سمجھیں کہ خراب ہو گئے تھے. ایسے لامتناہی کیسز ہیں جو کام کرتے ہیں, اور اتنی تکلیف دہ اسٹوریز ہیں, اور ان اداروں کا ہم بااختیار ہونے کے باوجود بھی اس چینل سے میں یہ بات کہوں گی کہ ان تمام اداروں کو نوک کر کے بھی ہمیں سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی. ہم انڈیجینس لیول پہ سپورٹ کرتے ہیں. آپ کی بات بجائے ہے, دیکھیں میں 20 سال سے تقریباً کراچی میں جو ہے مختلف سینٹرز ہیں, میرے 6 سینٹر چل رہے ہیں, جس میں سہارا ولیج اولڈ ایج ہوم ہے, سہارا شیلٹرز ہوم ہے. تو دیکھیں گورنمنٹ ابھی کہہ رہی 2016 میں ہم نے کیا سینئر سٹیزن, ہم تو پہلے سے کر رہے ہیں. آج تک گورنمنٹ نے پانی کا گلاس نہیں ہمیں دیا. قانون میں ہمارے الیکٹرک سٹی یوٹیلٹی بل تمام معاف ہے. جو ہیلپ پیج وغیرہ کچھ ادارے تھے ایسے ڈونر, یہ مہربانی کی ہے کہ انہوں نے اس کراچی شہر کی جو این جی اوز تھی ان کو ایک ساتھ پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا. یہ ہیلپ پیج کا ایک انیشیٹو ہے. انہوں نے یہ سینئر سٹیزن کا جو ایکٹ تھا اس کا بیڑا جو رکھا ہوا تھا اس کو چلایا. یعنی کہ ہم لوگ پھر ایسا ریسو نے بھی کچھ کام کیا اس کے اوپر, وہ انہیں کا حصہ تھی, ہمارے حصہ تھا, وہ بھی این جی او تھی. تو بات یہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کسی کو. ابھی بھی آپ کراچی میں جو رجسٹرڈ این جی او 40,000 ہے, کام جو کر رہی ہے 10 این جی اوز کر رہی ہیں. تو آپ کسی 10 میں سے 2 کو پتا ہوگا, 3 کو پتا ہوگا, باقی کسی کو پتا ہی نہیں ہے. چلیں صحیح, پھر ہم اس وقت ابھی بریک کی طرف جاتے ہیں, پھر بریک کے بعد پھر دوبارہ سے اب اس
پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. چلیے جی اب ہم پروگرام کے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ میں جاتے ہیں, اور اکبر علی رانا صاحب سے میں کہوں گا کہ جناب کنٹینیو کریں اپنے جو آپ کہہ رہے تھے. جی بتائیں. جی میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں حکومت سندھ سے کہ آپ کے پاس ہر چیز ہو چکی, بجٹ بھی آ چکا, سب پیسہ بھی آ چکا, ہر چیز. جو شیلٹر ہوم بنے ہوئے ہیں یہ تو بنانے جا رہے ہیں نا, وہ پیسہ کہاں جائے گا؟ بنے گے نہیں. اسی طرح 15 سال سے تو سندھ حکومت کوئی بھی شیلٹر ہوم نہیں بنا چکی. یہ نیو کراچی بتا رہے تھے کچھ کرائے پہ لیے ہیں, کچھ اس طرح کچھ بتا رہے تھے. کسی جگہ پہ جو بنا رہے تھے بنا ہوا ہے نیو کراچی میں ہے, اس میں بکریاں باندھی ہوئی ہیں اندر. بکریاں باندھی ہوئی. جی ہاں, آپ دیکھیں نا 15 سال ہو گئے اس کو ہم دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا کام ہے یہ جو روڈوں پہ بزرگ پڑے کم سے کم ان کو کم سے کم اسپانسر کرے. اسپانسر سے مراد کہ جو سینٹر بنے ہوئے ہیں کراچی کے اندر شیلٹر ہوم ہے وہ ان کو کرے, ان کو سپورٹ کرے, ان کو اسپانسر کم سے کم کام کچھ تو آغاز ہوں. اور ہم لوگوں کا تو روک دیا نا کام. بینک اکاؤنٹس بند ہیں, چیریٹی کمیشن سے اگر آپ کو اپنے آپ کو کمپلائی کروانا ہے تو 5 اتنے ایسے ڈپارٹمنٹ آپ کے پہنچنا ہے جو کہاں مطلب کہ ہم نے ان کا نام ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سے ہمارا کیا تعلق ہے. ایک سرٹیفکیٹ لینے کے لیے ہر سال جو لینا ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں پورے 10 مہینے پیچھے چکر لگانے پڑتے ہیں. تو اب تو پھر کیا آپ کہیں گے کہ حکومت کیا چاہ رہی ہے کہ چیریٹی ادارے بند ہو جائیں؟ ان تمام چیزوں سے تو حکومت کی ولنگنیس یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ چیریٹی ادارے کام کرے پاکستان میں. اللہ نہ کرے ایسی بات ہو ادارے بند ہونے والی, تو یہ لوگ کہاں. لیکن اب جو قوانین بنائے گئے ہیں کہ سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ اور بھی بتا دیں کن کن اداروں سے این او سی لینی ہے, بتائیں آپ مجھے کہ آپ نے کتنی. ایک تو یہ کہ وہی جو آپ کے سیوک سینٹر میں آپ کا ریسپیکٹو ڈسٹرکٹ میں جہاں آپ کا آفس ہے اس کے جو آپ کے کمشنر صاحب ہیں ان سے این او سی لینی ہے. وہ این او سی دیں گے اور وہ 5 ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے آرڈر کیا کہ جیسے میں کون سا ڈپارٹمنٹ ہے, یہی والا ٹیررزم والا ڈپارٹمنٹ, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ. اس سے ہم نے نام سنا نہ بولا کیونکہ سارے ہمارا اس سے کیا واسطہ. پھر اسپیشل برانچ ہے, انٹیلیجنس بیورو ہے, اور مطلب ایسے لوگ ہیں جن سے ہم مطلب یہ کہ کسی کا ہمارے پاس کوئی کانٹیکٹ انفو بھی نہیں ہے. اور پھر میں کیا بولوں کہ ہم ڈپارٹمنٹ میں جا کے ہم نے یہ بولا کہ بھائی آ جائیے کہ آپ ہمارا ویریفیکیشن کر لیجئے, ہم کام کریں, دیکھیے ہم کن حالات میں کام کر رہے ہیں. بغیر بینک اکاؤنٹ کے ہم نے پورے رمضان کیمپین چلائی, بزرگوں کو چیزیں دی ہیں, ان کو ریڑے یہ وہ سب کچھ کر کے دیا. آپ دیکھ لیجیے, آپ ویریفائی کرنا کیا, آپ ویریفائی کرنے میں آپ کے 1000 روپے لگ جائیں گے, کیونکہ یہاں سے وہاں بھاگنا جو ہم کام کرتے ہیں آپ لوگوں کو ویریفائی کرنے میں بھی آپ کے پاس سب وہ نہیں ہوگا. ریاست کا ہوتا ہے. دیکھا اگر کوئی ادارے کام کر رہے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دفتروں سے نکلے, جا کے وزٹ کرے, اور یہ جو سرٹیفکیٹ دینا ان کو آفس میں جا کے دے. یہ رسپیکٹ ہے, اگلے کا حوصلہ بڑھے گا کہ یار ادارہ ہمارا حوصلہ بڑھا رہا ہے. مگر آپ کام چھوڑ کے سارا دن کے چکر لگاتے رہے. اس کا تو چھوڑے, آپ ایف بی آر کا وہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ نہیں دے رہے. جو ڈپارٹمنٹ کے کام ہے, جو کرنے کے کام ہے, ڈپارٹمنٹ اپنے ذمہ داری سے کرے. جو ہمارے کام کرنے کے ہم کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو سہولتیں دے رہے, لوگوں کو رکھا ہوا ہے رات دن. ہم آپ دیکھیں نا اس طرح کے جو پیشنٹ ہے, ایک مینٹل اگر ایک گھر میں ہو تو پورا خاندان پریشان ہوتا ہے, بلکہ پورا خاندان. ہمارے پاس 500 سے زیادہ لوگ ہیں. اب ہمارا کیا اشر ہوگا؟ اب ان کو چھوڑ کے ہم بجلی والوں کے پیچھے, ہم گیس والوں کے پیچھے, پانی والوں ٹینکر والوں کے پیچھے, ہم سوشل ڈپارٹمنٹ کے چکر لگائیں کہ سرٹیفکیٹ دے دو, بھیک مانگ رہے ہیں ان سے. کام دیکھ رہے ہیں آپ کو 20 سال ہو گئے, کسی کو ہمت ہی نہیں ہوتی ہمارے وزٹ کرنے کے لیے. تو کسی کو کیا پتا چلے گا؟ آپ آئیں, وزٹ کریں, اگر کوئی ہماری کمزوری ہے تو ہمیں وہ نشاندہی کریں, ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. جو قانون میں پاس کیا ہوا ہے وہ کم سے کم ہمیں تھوڑا بہت سپورٹ تو کرے نا. پانی نہیں دے سکے ہمیں, الیکٹرکسٹی ہے اور میڈیسنز ہے, یہ سارا کچھ گورنمنٹ کے پاس ہے. آج تک 20 سال میں ہمیں تو بھائی 1 روپے کا فنڈ جو ہے وہ گورنمنٹ سے نہیں ملا. اور سب سے بعد میں ہائی لائٹ کروں گی کہ فنڈز آتے ہیں لیکن ناٹ ان دا الائنمنٹ آف دا لا. لا جو کہہ رہا ہے, اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو XYZ فیسلٹی دینی ہے تو جس ڈپارٹمنٹ کا اینڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس ڈپارٹمنٹ میں وہ لوگ جب جاؤ تو کہتے بجٹ نہیں آیا. اور اگر ویسے دیکھیں ہم بجٹ بکس کے اندر تو وہ لیپس ہوا وہ کہیں جا رہا ہے. اچھا, تو یہ ایک طریقے سے ایک عجیب قسم کا ایک کہنا چاہیے کا جو بجٹ آیا ہے وہ اس میں خرچ ہو چکا ہے کافی پیسہ. کہاں ہو چکا ہے, کہاں خرچ ہوگا؟ یہ خرچ ہو چکا اس دن میٹنگ میں. جی کہیں خرچ نظر آ رہا ہے, کہیں لیپس ہو رہا ہے, کہیں وہ کچھ بول رہے ہیں, کہیں وہ کچھ بول. دیکھیں ہمارا نظر تو آئے
ऑफिस ही नहीं है, कार्ड ही नहीं बने सीनियर सिटीजन का, कुछ है ही नहीं है। हाँ। तो गया कहाँ? वो खर्च हो गया। अब जैसे देखो ना, नादरा वालों को दे दिया है, वो आज तक वो कार्ड ही नहीं मिले, वो पैसा तो उनको मिल रहा है और उसका बेनिफिट वो ले रहे हैं, उसका इंटरेस्ट वो ले रहे हैं। आपको पता है कि हम बजट अकाउंटेबिलिटी पे एज एन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल फॉर पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ जो नेटवर्क है CPDI का, उसके साथ हम हर साल बजट के ऊपर हम उसकी रिव्यू रिपोर्ट पेश करते हैं। कोई नहीं आता हमारे पास, सिर्फ आप लोगों की मीडिया वालों के साथ बैठकर उसका प्रचार कर देते हैं। तो बात ये है कि विल और लोगों के लिए प्यार वो जरूरी होता है किसी भी सर्विसेज के लिए, किसी सोशल सर्विस के लिए। तो आप बताएं कि इसे और मजीद किस तरीके से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, और आप लोग की क्या मजीद काविशें ऐसी हो सकती हैं कि आप जो है वो गवर्नमेंट को झंझोड़ें कि भाई ये इसके पर काम करो, इस इशू के ऊपर। बहुत अहम इशू है, देखें उसकी वजह ये दवाइयाँ बेइंतहा महंगी हो गई हैं। अब सोसाइटल एक्सेप्टेंस, ये हमारे मजहब में बाकायदा सोशल बाइंडिंग थी, लेकिन महंगाई होने की वजह से जो सोशल बाइंडिंग्स होती थी हमारे बुजुर्गों के साथ, वो खत्म हो रही है, वो हम अवॉइड कर रहे हैं बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी उससे हम नजरें चुरा रहे हैं, रिश्तों से नजर चुरा रहे हैं। दूसरी एक बात मैं आपको हाईलाइट करूं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों की, और हमारी जो रिसर्च है वो ये बताती कि मेनली इशू अर्बन एरियाज़ का है। जो कंजस्टेड एरियाज़ हैं, स्लम एरियाज़ हैं, या आम मिडिल क्लास एरियाज़ हैं, अपर क्लास एरियाज़ हैं, वहाँ पे लोग स्पेशली जितना ज़्यादा बड़ा शहर है उतनी ज़्यादा उसमें भाग दौड़ है, और वो आइसोलेटेड है, बुजुर्ग घरों में आइसोलेटेड हैं। और कुछ लोग जो अगर गाँव देहातों में आप जाके देखें तो आज भी चारपाई डली है, वो बाहर लेटा हुआ है बुजुर्ग, और 4 लोग मोहल्ले के आ रहे हैं जा रहे हैं, खाली पूछ के जा रहे हैं वो, ठीक है। और वो मतलब उनकी एक तरबियत का तरीका है कि वो अगर किसी ने घर में नहीं देखा तो मोहल्ले वाले आके बोल जाएंगे कि आपने ये क्या किया, आपने बुजुर्ग को ये नहीं देखा। उनको पैम्परों की जरूरत नहीं है, उनके पास अपने सब्स्टिट्यूट तरीकेकार है। लेकिन ज्यादा बड़ा इमेंस इशू है अर्बन एरिया का इशू है जी, और इसमें सेंटर्स जो सोशल वेलफेयर के पास बजट है जी, तो डे केयर सेंटर हो जो आइसोलेशन है, हम तो एज इन हमारी जो पॉलिसी या फिलॉसफी है, वी डोंट बिलीव इन मतलब ये ओल्ड होम्स, वी बिलीव इन शेल्टर इन द वे कि आप डे केयर की तरह बुजुर्गों को लाएं, वहाँ उनकी हेल्थ केयर चेकअप्स हो, वो एक्सरसाइज करें, अपने सीनियर्स के साथ मिलें, और आप शाम में जैसे अपना बच्चा डे केयर से ले जाते हैं ऐसे बुजुर्ग को ले जाएं। और अगर कोई मजबूरी है, किसी के बच्चे नहीं हैं, या बहुत से ऐसे भी केसेस हैं, उस सूरत हाल से ये होल्ड होम उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन बच्चे होके क्यों कोई किसी दूसरे जगह रहे, हाँ फिर उसके अगर फाइनेंशियल इश्यूज हैं बच्चों के, तो इस लॉ के अंदर इतनी चीज़ होनी चाहिए कि जैसे अब बेनज़ीर अंकल सपोर्ट प्रोग्राम औरतों के लिए है, औरतों को कुछ ना कुछ मिल जाता है। लेकिन बुजुर्ग लोगों को हमने कई दफ़ा सड़क पे बैठे देखा, जब हम अपने एहतराम की जो हमारे प्रोग्राम की एक्टिविटीज़ के दौरान ऐसी केस स्टडीज़ आई हैं कि वो नेवी में काम करता हुआ बंदा इतना आइसोलेटेड है, यानी रिटायर्ड बंदा, उसको जो भी पेंशन भी मिल रही है, उसको फाइनेंशियल ऐसे इश्यूज नहीं है, बट वो सड़क बैठ के अपने आइसोलेशन और अपनी जो भी ज़ाहिर है कि मेंटल इस एज में बहुत सारी डिजीज होती हैं, पार्किंसन हो जाता है, भूलने की बीमारी हो जाती है, डिमेंशिया जी, उस सब चीज़ों के लिए प्रॉपर इस तरह के सेंटर्स हो, प्यार मोहब्बत चाहिए जी, और ऐसी कंप्लेन हो कि भाई घर में इस तरीके से आप उनको आइसोलेट करके छोड़ रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच वी वांट टू हाईलाइट। हम बहुत ही कहना चाहिए कि एक एम्फसाइज करेंगे गवर्नमेंट को कि इन इश्यूज के ऊपर काम करें, और एनजीओज को शामिल कर लीजिए अपने साथ, हम करके देंगे, आप हमें सिर्फ रिसोर्सेज दे दीजिए, बजट दे दीजिए। सबसे जो बड़ी इस टाइम जो जरूरत है ना, अवेयरनेस की है। यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, लोगों को अवेयरनेस मिलनी चाहिए। मैं खासकर आपके प्रोग्राम तो से मैं उन बुजुर्गों को जो 60 साल की उम्र के बाद के हैं, अपना पैगाम छोड़ रहा हूँ कि जो अगर खुदारा आपके हाथ में कुछ है, पेंशन है, प्लाट है, घर है, वो आप कभी अपने बच्चों को न दें जब तक जिंदा है। जब तक जिंदा है, अगर आप जिंदा है, लेकिन इस्लाम तो हमारा नहीं, इस्लाम में ये कहीं नहीं लिखा कि जिंदगी में आप बच्चों को दे जाएं और आप कचरा कुंडी में जाके रहें, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये प्यार है हमारा, ये हमारा प्यार है। ये मेरा बेटा मैं जिंदगी में दे दूं, ये मेरी बेटी जिंदगी में दे दूं। और बेटी ने ले लिया, बेटे ने ले लिया, उसके बाद अब्बा फारग है, ना उनको कोई हॉस्पिटल लेके जाएगा, ना उनको कोई कहीं सैर तफरीह के लिए लेके जाएगा, ना उनकी तवज्जो देगा, क्योंकि जो उनके पास अब्बा के पास था वो दे दिया। अब ये कि अब्बा तो फारग है, ना तो इनकी पेंशन है, ना ये तो एंड चल रहा है इनका, ठीक है ना। तो ये मेरी यही रिक्वेस्ट है इन लोगों से
کہ جب تک آپ کے پاس کچھ ہے یہ سب اولاد رشتہ دار سب آپ کے ہیں، جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ سب آپ کے کچھ نہیں، پھر آپ روڈوں پہ رہنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایسا پیار نہ کریں جو کہ آپ کو روڈوں پہ لے، کیونکہ آپ کو اسٹیٹ بھی نہیں اون کرتی، باہر کے ملکوں میں تو اسٹیٹ اون کرتی ہے نا بچے کو بزرگ کو۔ پاکستان کی ویلفیئر اسٹیٹ ہے، دیکھیں جی آپ کو پاکستان سے ویلفیئر اسٹیٹ ہمیں سگنیٹری ہے ایجوکیشن ILO کے اندر میں۔ جی بالکل۔ اب دیکھیں اگر آپ کی 60 سال عمر ہے، آپ ریٹائر گورنمنٹ نے کر دیا، آپ نے 80 سال جینا ہے جی یا 70 سال جینا ہے جی، اگر 80 سال جینا ہے تو 20 سال کا آپ کو انتظام کرنا چاہیے، پہلے کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کے بچے آپ کو سنبھالیں گے، نہیں، آپ 60 سال کے بعد 20 سال اپنے لیے انتظام کریں۔ اگر آپ کی وائف زندہ ہے تو 5 سال عورتیں زیادہ جیتی ہیں مرد سے زیادہ، تو اس کے لیے 25 سال کا انتظام کر کے جائیں تاکہ کل آپ کے بعد وہ نہ دھکے کھائیں، وہ نہ پریشان ہو۔ تو میں اسی بات پہ ہوں کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ خدا ایسا پیار نہ کریں کہ آپ کی بیوی اور آپ کے لیے کل مشکلات کا وہ۔ لیکن اب ایک اس پہ بھی ذرا آپ روشنی ڈالیں گے، دیکھیں کچھ ادارے ہیں EOBI، ہاں جی جی جی، اچھا اب یہ اور بھی اس کے علاوہ دوسرے ادارے ہیں، کیا ہے EIB دیتا کچھ، لیتا ہی دیکھا، بہت دھکے کھلاتے ہیں، لیتا بہت دھکے کھلاتے ہیں۔ دیکھیں ہمارا ایک NGO ہے جو ہمیں انہوں نے پریشان کر رکھا ہے، 4-4 لاکھ روپے کا بل بھیج رہے ہیں کہ جی آپ اپنے جو ہے نا وہ ہمیں پیسے دیں، EOBI والے نوٹس سمن۔ یار ہم کون سے ملک میں رہ رہے ہیں، کہاں ہم کون سے جرم کر رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ہمیں نوٹس بھیجا جا رہا ہے کہ 3 لاکھ روپے آپ دیں، 4 لاکھ روپے کس بات کے؟ آپ کے ملازموں کو، وہ بیچارے ڈیلی بیس پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، کسی کے 18 سال 20 سال عمر ہے، کسی کی 25 سال عمر ہے، اور وہ 60 سال تک جیئیں گے تو وہ ان کو اب پیسے وہ نہیں ہے ہمارے پاس، مگر آپ بھرے پیسے، آپ بھرے پیسے، آپ بھرتے رہے۔ تو اگر کوئی 60 سال والا ہم کہتے ہیں کہ اتنے بزرگ ہیں ہمارے پاس، آپ ان کا بینیفٹ تو دیں 60 سال کے، تو اس کا کچھ نہیں، یہ رول نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، پیسے لینے کا اختیار ہے۔ یہ جتنے بنے ہوئے ادارے یہ صرف بالکل میں آپ کو بتاؤں کہ ایسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پیپر لگا رہے ہیں ان بزرگوں کو، ہمیں کہہ رہے ہیں جو زکوٰۃ ملتی ہے وہ ہمیں جمع کرائیں، آپ اسی میں بیٹھے ہیں۔ یار آپ ایک دن آگے ان بزرگوں کو سنبھالیں تو صحیح، ہم کھانا رکھتے ہیں بزرگ کے آگے منہ پہ تھوکتا ہے، ظاہر میں تو مینٹل ہے بیچارہ، وہ منہ پہ تھوکتا ہے ہمارے، تو ہم پھر بھی بسم اللہ کر کے صاف کر کے گلے لگاتے ہیں اس کو۔ یار ایسا کام آپ تو آئیں کریں تو صحیح، ایسیوں سے باہر نکلے، آپ کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے انسانیت کی بالکل رانا صاحب آپ کی خدمت، مرنے کے بعد ہمیں اگر 21 توپوں کی اسلامی دی جائے گی ہمارے کس کام کی؟ زندگی میں ہم سیڑھیوں پہ کوٹوں میں خوار ہو رہے ہیں ادارے کے کام کے لیے، FBI کے پیچھے جا رہے ہیں ادارے کے کام کے لیے، ان کی سوشل ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، آیت الکرسی پڑھنی پڑتی ہے، ان کی سیڑھیاں کبھی چڑھ کے دیکھیں آپ، لکڑی کی سیڑھیاں، اللہ نے اگر وہاں پاؤں پھنس گیا تو گئے کام سے۔ بالکل ہم لوگ سینئر سٹیزن کی طرف بڑھ گئے ہیں، بلکہ پہنچ چکے ہیں، تو ہم لوگوں کو ان کی دھکے کھانے کے لیے آپ یقین کریں کئی دفعہ اوپر چڑھنا، اور مجھے وہاں پہ اچھے آفیسرز بھی کہتے ہیں آپ خود کیوں آئی ہیں، میں نے کہا آپ کسی اور کا سنتے کب ہیں، ہمیں آنا پڑتا ہے۔ دکھ ہوتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے کہ سوشل ویلفیئر سے ہمیں سپورٹ کے بجائے ہمیں دھکے کھانے پڑ رہے ہیں۔ ہمیں اس نیت پہ ہم کام زندہ ہیں کہ ہمارے پیغمبر اور نبیوں پیغمبروں پہ بھی لوگوں نے کتنا وہ اچھالا تھا، مگر وہ انسانیت کی خدمت انہوں نے کری ہے، مذہب اسلام کے لیے کیا ہے۔ ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، ہم ہر انسان کی خدمت کرتے ہیں جو پریشان ہے، تو ہمیں کرتے رہنا، رکاوٹیں تو آتی رہیں گی، اگر رکاوٹوں کو دیکھیں گے پھر آپ خدمت نہیں کر سکتے۔ میں ایک بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ کسی کی مدد کرنا ہمارا کام ہی نہیں ہے، وہ خدا کا کام ہے، لیکن اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے اذن شامل ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ موقع مل رہا ہے، لیکن یہ جذبہ جو ہے وہ سروسز کے تمام اداروں میں کب آئے گا مجھے سمجھ نہیں آتا، کیونکہ وہ تو تنخواہ لے رہے ہیں، ہم لوگ تو والنٹری کام کر رہے ہیں، وی آر ڈوئنگ ایوری تھنگ والنٹریلی۔ دیکھو نا اسی کام کی تنخواہ لے رہے ہیں نا، تو کام تو ہم کر رہے ہیں، تو ہمیں وہ شاباش کیا دینا جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں، کم سے کم وہی وہ کر دیں کہ ہاں بھی ٹھیک ہے آپ نہیں آئے، آپ کا سرٹیفکیٹ، ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے صرف ایک پیپر، 10 منٹ لگتے ہیں، سیو کیا ہوتا ہے کمپیوٹر، بھی ڈاکومنٹس ہم نے دے دیے، ہم سے 1000 پیپر لیتے ہیں، بالکل آپ کو ایک پیج دینا ہے، نکال کے دینا ہے، بٹن دبانا باہر، وہ پیپر آپ نے لے لیے سارا کچھ، اس کے بعد بھی آپ چکر لگائیں، آج وہ چھٹی پہ، آج وہ چھٹی پہ، آج یہ وہ، تو وہ دیکھیں ہم سیدھے سادھے آدمی ہیں، ہم کام کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں کام کرنے دیا جائے، جو آپ کا کام ہے آپ کریں، جو ہمارا کام ہے وہ ہمیں کرنے دیں، مگر اس طرح خدا رہا
نہیں کرے. اب جو ہو رہا ہے ابھی آپ دیکھیں یہ سینئر سٹیزن 8 سال تو گزر گئے, 8 سال گزر گئے, تو 8 سال اور گزر جائیں گے, کچھ بھی نہیں ہونا. یہ فنڈ جو آتا ہے جا رہا ہے, ہر سال آ رہا ہے, ہر سال جا رہا ہے. امید تو ہے, جب تو امید جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہتری لائے. میں تو یہ لاسٹ میٹنگ میں نے تو بائیکاٹ کر دیا تھا سینئر سٹیزن کی میٹنگ میں. میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا. میں نے کہا بھی جن کے ساتھ ہمارے معاملات وہی نہیں ہے. منسٹر صاحب نے آنا تھا تو یہ نہیں آئے, مصروفیت تھی ان کی, اسلام آباد میں تھے. تو دیکھو بلا وجہ اگر ایک بندے کا کام ڈی ایچ اے کا ہے تو وہ جا کے میئر کے پاس کیسے بیٹھے گا یا کمشنر کے پاس, ڈی سی کے پاس کیسے بیٹھے گا, تو ڈی ایچ اے والے ہی حل کرے گا نا. بالکل. تو یہ کام منسٹر صاحب کا ہے. ابھی میں ماشاء اللہ ان سے بات ہوئی ہے, بڑی خوشی ہوئی ہے انہوں نے, اور انہوں نے کچھ چھیڑا چھاڑی کری ہے انہوں نے. جب تک یہ آئے جب سے اس سے پہلے تو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں تھا, نہ پتا تھا کسی کو. جوکیو صاحب جب سے آئے انہوں نے ہماری ہر میٹنگ میں آئے بھی ہیں اور انہوں نے وعدے بھی کیے, چیزیں بھی دیکھی ہیں, اور ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ تھوڑا سا ہلچل ہوئی ہے کچھ نہ کچھ. اب اللہ کرے یہ بہتری کی طرف آ جائے, معاملہ ہو جائے, ان غریبوں کا, ان مسکینوں کا, مستحق لوگوں کا بھلا ہو جائے جو بیچارے یہ سب در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے. یہ بزرگ ہے نا جنہوں نے اس ملک کی بنیادیں رکھی. جی بالکل. ایک ان پڑھ آدمی کو بھی آپ یہ نہ کہیں کہ اس نے کیا کیا, اس نے بھی پتھر لگا کے بلڈنگیں بنائی ہوں گی, اس نے بچوں کو پالا ہوگا, کمشنر پیدا کیا ہوگا, ڈی آئی جی ہوگا, ایس ایس پی جج ہوں گے, اس بچے تو ہوں گے نا. جی بالکل. اور یہ دیکھا ہے کہ زیادہ جو ایڈوانس فیملیز ہیں ان کے جو بزرگان ہیں وہ ان کو اٹینشن نہیں مل رہی, کیونکہ جو ہماری پریویلیج کلاس ہے تو ان کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. وہ تو ان کے پاس تو اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے, تو اپنے بزرگوں کو ٹائم وہ کیسے دے گی ہماری پریویلیج کلاس. بزرگوں کو ہمیں پیار کی ضرورت ہے. ہمیں پیار کرنا چاہیے. یہ 2 عمریں ہوتی ہے پیار کرنے کی, ایک بچپنا میں, ایک بزرگی میں. دونوں میں ان کی ضرورت. جب بڑا ہو جاتا ہے 60 سال کے بعد پھر اس کے اندر بچپنا آ جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں بچے اور بزرگ یہ 2 ہی ہیں, انہی سے پیار کرنا ہے. تو اگر پیار کریں گے ان بزرگوں سے تو آپ خوشحال رہیں گے, نہیں تو پھر یہی جو نا یہ سیلاب آ گیا, بم دھماکے ہو گئے, تو یہ قدرتی آفتے جو ہے یہ سوشل ویلفیئر ہمیں یہ کر دے کہ بزرگوں کی لسٹنگ کر کے ان کے ایڈریسز ایسے ہمیں دے دیں کہ جن کو ولنریبل ہیں, تو ہم کچھ اس کے ساتھ پروگرامز کو اٹیچ کنیکٹ کر سکتے ہیں. ہمیں کچھ ریسورسز دے دیں تاکہ ہم ان کے لیے ہوم سروسز کر سکے. مطلب گھر میں جا کے جو سروس, ہمارا جو پروگرام ہے ایلڈرلی ہیلتھ کیئر کا, اس کے اندر ہم گھر کے اندر جا کے سروسز پرووائڈر کے لیے ہم ٹریننگ کرواتے ہیں, اسپیشل جو خاص طور پہ ان لڑکے لڑکیوں کی جن کے پاس ایسا کوئی ہنر نہیں ہے, تو ہم ان کی ہماری خاص اسپیشلائز ٹریننگ ہے جس کو وہ بزرگوں کی دیکھ بھال کے لیے ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں کہ مینٹلی ریٹارڈ لوگ ہوں یا فزیکلی یا کسی بھی طریقے سے, تو کس طرح ان کو اسپیشل کیئر کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ وہ بزنس ماڈل بھی ہے, اس کے علاوہ اس بزنس ماڈل کے تھرو جو تھوڑا بہت اس کے اندر ہمارے پاس فائنانس ہے, اس میں ہم ان بزرگوں کے گھر میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کو سیریس ہو کے دیکھیں کہ ابھی پہلے ہم کہتے تھے پاپولیشن ٹکنگ بام ہے, اب یہ اولڈ ایج ایک ٹکنگ بام ہے, کیونکہ آج اگر 63% یوتھ ہے تو کل 30 سال بعد جو ہے آپ کے پاس ساری پاپولیشن وہ ہوگی جس طرح آج چائنا میں ہے یا جاپان میں ہے کہ سارے لوگ بزرگ ہیں. جی بالکل. تو کیا کریں گے پھر وہاں کے بزرگ؟ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ گارڈن میں بچوں کو ان کے سٹیزن آپ دیکھیں ان کو باقاعدہ $500 $1500 $1000 یہ دیے جاتے ہیں, ہر مہینے دیے جاتے ہیں. اور وہ میں ابھی بیچ میں امریکہ گیا تھا, وہاں پہ میٹنگ تھی میری سینئر سٹیزن کے حوالے سے, تو ایک بزرگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اب جب بات ختم ہوئی تو میں نے ایسے ان کو اشارہ ہاتھ دینے کے لیے ان کو اٹھاؤں ذرا, 100 کے قریب تھے. تو انگلش میں مجھے انہوں نے برا, انہوں نے کہا نہیں رانا صاحب میں ابھی جوان ہوں, آپ مجھے کیوں سہارا دے رہے. اور وہاں مزے کی بات کالم میں ہے ہی نہیں, آپ جاب لینے جائیں وہاں کوئی عمر کا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو جو نا 18 اور 30 والے ڈھونڈتے, وہاں پہ کوئی عمر کا وہ نہیں, 100 سال والے لوگ بھی کام کر رہے ہیں. جی جی بالکل. آج ہم نے پروگرام میں جو اپنے ایک اور دوست کو بلایا تھا, فراز صاحب کو. فراز جو ہے نا وہ یہ میڈیسنز سپلائی کرتے ہیں, یہ وینڈر ہیں سرکاری اسپتالوں کے. تو یہ لوگ بھی بڑے مسائل کا شکار ہیں کہ اب جیسے سینئر سٹیزن ہیں, کتنے لوگ ایسے بوڑھے ہیں جو اسپتالوں میں ایڑیاں رگڑنے, کوئی پوچھنے والوں کو دوائی نہیں مل رہی, میڈیسن نہیں ملی. تو آج یہ یہی بتائیں گے کہ بھائی میڈیسن کیوں نہیں ملی, ذرا تھوڑا سا بتا دیں فراز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پہلے تو آپ کا شکریہ عمران بھائی. اصل میں میڈیسن ہم دیتے ہیں ہاسپٹلوں میں, ہر ادارے میں,
पूरे सिंध में अलहमदिल्ला काम कर रहे हैं मुस्कान एंटरप्राइज। अभी क्योंकि लोकल परचेज होती है डिपार्टमेंट की, जो 20 जुलाई को जो है ना उसका ओपनिंग हुई थी, हमने उस पर सिविल हॉस्पिटल की हुई थी ना, सिविल हॉस्पिटल कराची की, उसमें हमने पार्टी सेपरेट की, हमने 3 कंपनियां थी उसमें, एक मेरी मुस्कान एंटरप्राइज थी, उसका मैं CEO, और एक सिविल फार्मेसी थी और एक सीमा फार्मेसी वाले थे। उसमें टेक्निकल में असल में इशू ये हुआ है कि हमारे पास फेवरेटिज्म ज़्यादा है, ठीक है, हॉस्पिटलों में, इदारों में जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है वो फेवरेटिज्म चला रही है। बिल्कुल, ये सिंध प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसके किरदार उस पर के बारे में कुछ बात करेंगे। मेरी उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि जनाब हमें जब कोई कंप्लेन करता है तो फिर हम इन्वेस्टिगेट करते, फिर हम जाते हैं। सर मैंने अभी प्रोसीजर शुरू किया है, सेप्रा पे इनका आता है, वेबसाइट पे सेप्रा पे आता है इनका टेंडर, उस पर आप फिल करते हैं तो हम उस पर CDR भी लगाते हैं और 5000 का पे आउट होता है वो भी देते हैं। असल में अभी कुछ दिन पहले सिविल हॉस्पिटल कराची में टेंडर हुआ था लोकल परचेज का, उसमें फैज़ा फ़कर और इमरान काना है, वो जो है बिल्कुल मनमानी कर रहे हैं, कोई मरीजों को दवाइयाँ नहीं दे रहे, ठीक है। लोकल परचेज में ये होता है कि आप LP करते हैं, जो मरीज आते हैं, कोई भी आता है बाहर से, किसी का कोई मना बेबस से, उसको ये होता है कि लोकल परचेज वाले LP करके देते हैं, भाई 60,000 के 70,000 के वो आप ले लें बाहर से। असल में इशू ये है कि टेंडर हुआ, टेंडर में टेक्निकल में हम क्लियर हुए, टेक्निकल में हम क्लियर हुए, और भी कुछ कंपनीज को उन्होंने परेशान सर। सिविल फार्मेसी क्लियर हुई है, उसके बाद जो सीमा फार्मेसी वाला है उसको टेक्निकल में आउट किया उन्होंने, टेक्निकल में आउट किया। असल में मेटेक ने उसके बावजूद उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल की कि आप हमें पेमेंट दे, 2 करोड़ रुपए की डिमांड की उन्होंने कि आप हमें पैसे दें वरना हम आपको आउट कर देंगे, ठीक है। तो मैं क्यों पैसे दूं, जाहिर सी बात है मैं अपना एक टाइम भी वेस्ट कर रहा हूँ, एनर्जी भी लगा रहा हूँ, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ, ऊपर से मैं दवाइयाँ दूं या इनको 2 करोड़ रुपए, ठीक है। वो मुझसे सहमा है अपना जी। अब ये बताएं ना कि ये लोग तो कह रहे हैं कि जी हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में हम ये काम कर रहे हैं, और जो सेप्रा वाले हैं वो भी कोई उनकी तवज्जो नहीं है कि मैंने आज उनको भी झंझोड़ा था कि भाई जाग जाओ, तो कह रहे जी कोई कंप्लेन आएगी तो हम काम करेंगे, आप हमें TCS के जरिए आप लेटर भेजें तो हम फिर उस पर काम करते हैं। असल में भाईजान ये था कि पहले भी मैंने टेंडर विन किया है सिविल हॉस्पिटल कराची का, ठीक है। उसमें पहले मैडम रुबीना बशीर थी MS सिविल हॉस्पिटल कराची की, उन्होंने मुझ पर बड़ा प्रेशर हाई किया था कि आप ये विज़ड्रा हो जाएं टेंडर से, ये वो, क्योंकि मैं पूरी हॉस्पिटलों में काम कर रहा हूँ सिंध की 7-8 साल से, गम्बट गेम्स में कर रहा हूँ, लारकाना में किया है मैंने, सखर में किया है, लम्स में मेरा अभी चल रहा है रिसेंटली, मोहतरमा बेनज़ीर ट्रामा सेंटर में चल रहा है कराची में, सर्विसेज हॉस्पिटल में मेरा LP का टेंडर चल रहा है। असल में क्या एक ही फार्मेसी है जो मुसलत हुई है कराची सिविल हॉस्पिटल में, सिविल फार्मेसी, और वो मेमन फार्मेसी भी उसकी एक ही बंदा चला रहा है, वो रिश्वत देता है उनको, ठीक है। लियारी जनरल से भी वही टेंडर विन करता है। बस जी अब सिंध हुकूमत अपने मतलब आखिरी के वक्त चल रहे हैं, तो बस हर अफसर की ये कोशिश है किसी तरह से जो है मैं ज्यादा से ज्यादा मैं कुछ, असल में इन्होंने जो इनके डिपार्टमेंट के सिविल हॉस्पिटल कराची में फायजा है जो परचेज की डिपार्टमेंट की इंचार्ज है, और अकबर है जो कहना, वो क्या करते हैं टेक्निकल में लोगों के पेपर आउट कर देते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं कि आप ये करें, ऐसे करें, वरना हम आपको आउट कर देंगे। क्योंकि मैं पहले भी करता हूँ। MS साहब का क्या रोल है सारे प्रोसेसिंग, या वो एक रबर स्टैम्प है वो बस वो अपने उसके अभी रिटायरमेंट के दिन करीब है कि वो बस वो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ। जी मेरी हुई थी फायदा साहब से बात, तो कह रही थी हमारी बदकिस्मती कि हमारे पास तो वो MS आता है कि जो बस जिसको हम खुदा हाफिज। नहीं ये खुद उनकी मिली भगत है इसकी, MS साहब की यहाँ वो होंगे आपस में। असल में जो देखो परचेज डिपार्टमेंट जो इंचार्ज होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। अच्छा जी सही। उसमें हम जब टेक्निकल में बैठते हैं उसमें असिस्टेंट कमिश्नर बैठता है, उसमें ADHO बैठता है। इस बार कोई नहीं था क्या? नहीं सब बैठे थे। टेक्निकल में जो बंदा आप पेपर चेक करते हैं, जब असिस्टेंट कमिश्नर होता है उसके बाद SO होते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, वो चेकिंग होती है, पेपर्स चेक होते हैं कि भाई इसमें कुछ पे आर्ट रहे हैं, कुछ ब्लैंड है, नहीं है, कुछ भी नहीं। तो असल में वहाँ टेक्निकल में क्लियर थे, उसके बाद फिर कैसे पेपर आउट होता है। आप जब टेक्निकल क्लियर हो जाता है ना तो SDM
یہ سارے سگنیچر کرتے ہیں ٹیکنیکل کے اوپر, وہ وائنڈ اپ ہو جاتا ہے. پھر جب فائنینشیل کھلتا ہے, فائنینشیل میں وہ چیک کرتے ہیں. آپ کے پروگرام سے توسط سے میں بھی یہ چاہ رہا ہوں, ہمارا نفسیات کا ادارہ ہے, ایک ٹیگرال میڈیسن ہے, ٹیگرال, جبکہ اس کی قیمت ہے 258 روپے, وہ مارکیٹ میں 1200 روپے میں خریدنی پڑتی ہے. اگر وہ کھانا چھوڑ دے بندہ تو بچ جائے گا زندہ, اگر وہ میڈیسن چھوڑے گا تو دیواروں میں سر مار مار کے مر گیا. تو اس کا کیا, اب یہ 200-250 روپے کی ایک وہ پیکٹ ہے ٹیگرال, مارکیٹ میں 1000-1200 سے کم نہیں مل رہی. چلیے, امید کرتے ہیں کہ جناب حالات بہتر ہوں گے اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ کام کریں گے, خاص طور سے سینئر سٹیزن ایکٹ کے اوپر جلد سے جلد عمل درآمد ہو جائے گا, اور جو ہمارا خاص طور سے جو اسپتالوں کی صورتحال ہے, جو ابتر صورتحال ہے, وہ بہتر ہوگی. تو میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر کسی اچھے ایشو کے ساتھ میں حاضر ہوں گا, اور جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.